السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ جی ہم تاریخ کیا ہے اور تاریخ کی کیا اہمیت ہے، واٹ از ہسٹری اینڈ واٹ از اٹس امپورٹنس۔ تو میرے محترم، سادہ معنوں میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ تاریخ کیا ہے۔ تاریخ وہ گزشتہ ایام کا ریکارڈ ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور پھر تو سب تاریخ میں افسانے بھی شامل ہوتے ہیں، کئی طرح کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے یہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے آج ہم اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ تاریخ ہے کیا۔ گزشتہ ایک نشست میں ہم نے بحث کی تھی کہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے، جس میں آیت مبارکہ کو ہم سامنے لائے تھے آپ کے، جو کچھ یوں تھی کہ گزشتہ امتیں جو گزر چکیں انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا اور اس کے لیے وہی جواب دہ ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ہم خود جواب دہ ہیں۔ ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ ان گزشتہ اقوام امتوں نے کیا کیا۔ تو اس پہ ظاہر ہے یہ سوال ذہن میں آ جاتا ہے کہ تو یہ چیز ہے، پھر ہم کیا ہسٹری کو نہ پڑھیں؟ تو نہیں صاحب، یہ مقصد میرا بالکل بھی نہیں۔ ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کل سماجی سائنس، سوشل سائنس کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کے بغیر ہماری انسٹرکشن، ہماری تعلیم مکمل نہیں ہوتی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ علم کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب کسی نہ کسی معنوں میں تاریخ ہی ہیں۔ اب آتے ہیں سب کہ یہ ہسٹری ہے کیا، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے ڈیفینیشن سے پہلے چند لوگوں کے خیالات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رابرٹ والپول اپنی آخری بیماری کے دنوں میں تھے اور اس کی بیگم نے اس سے کہا کہ آپ کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اور کچھ نہیں، صرف تاریخ۔ یہ تاریخ جس کے لیے نیپولین نے کہا تھا کہ واٹ از ہسٹری، اٹ از اے فیبل ایگریڈ اپون، یعنی تاریخ کیا ہے؟ یہ تو بس ایک کہانی ہے جس پر ہم نے اتفاق کر لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہانی سمجھی جاتی تھی کسی دور میں ہسٹری، اور یہ لفظ جو ہسٹری کا لفظ ہے اسے بھی عام طور پر ہز اسٹوری کا مرکب سمجھا جاتا تھا، یعنی ہز اسٹوری یعنی اسٹوری آف اے مین، ناٹ آف اے ویمن، یعنی عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی کہانی، کیونکہ تاریخ میں جرنیل، بادشاہ، پیغمبر، یہ سب یا فلاسفر، یہ سب کے سب مرد حضرات تھے، اس لیے تاریخ مردوں کی اسٹوری کو سمجھا جاتا تھا عہد قدیم میں۔ اسپینسر ایک مفکر ہیں یورپ کے، اس نے کہا تھا کہ تعلیم کے حوالے سے تو تاریخ کی کوئی بھی ویلیو نہیں، اور کسی نے کہا کہ تاریخ جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ان کے اندر ایک خواہ کی وینٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے تاریخ کا پڑھایا جانا بچوں کو خطرناک سا معاملہ ہے۔ کرامویل صاحب نے ایک اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ گاڈ مینیفیسٹڈ ہمسیلف ان ہسٹری، یعنی خدا اپنا اظہار کرتا ہے تاریخ کے اندر۔ اب خدا اپنا اظہار کس طرح کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ خدا کے حوالے سے جو مذہبی تصور ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی کچھ صفات ہیں جن کا اظہار ہوتا ہے اس پوری کائنات میں، اور انسانی معاشرت کے اندر کچھ قوانین ہیں خیر و شر کے جو نتائج دیتے ہیں انسان کو، اس کے اعمال کے نتائج ملتے ہیں ان قوانین کی روح سے۔
لہذا خیر و شر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے نتائج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تاریخ کے اندر. اس لیے تاریخ کو ہم خدا کا مظہر سمجھ سکتے ہیں، خدا کے صفات کا مظہر سمجھ سکتے ہیں. اور پھر قرآن حکیم میں بھی ایک عبارت ملتی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر یوم کے اندر اپنی شان کا اظہار کرتا ہے. اور یوم جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہے کہ دن کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایج کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر. تو تاریخ میں ظاہر ہے مختلف ادوار، مختلف ایام کا ریکارڈ ہوتا ہے. اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرامویل نے جب کہا کہ گاڈ مینیفیسٹڈ ہمسیلف، تو بات کچھ پتے کی تھی اس نے. ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ کو تو قدیم عہد میں یعنی 19ویں صدی سے پہلے تاریخ میں عام طور پر قصے کہانیاں ہوتی تھیں، یا تو نثری صورت میں یا پھر نظم کی صورت. یہ رامائن، یہ مہابھارت وغیرہ یہ سب، اور پھر عموماً قصے کہانی زبانی طور پر ہوتے تھے، ان کا کوئی خاطر خواہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. لیکن آگے چل کر ان قصوں کو، کہانیوں کو نثر یا نظم کی صورت لکھا گیا. یہ دور ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی عیسوی تک اسی طرح تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے. اسلام کی تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور میں جو چیز لکھی ہوئی صورت میں اپنی قوم کو دی وہ تو صرف کتاب اللہ تھی، قرآن حکیم. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے کمپینین کو کہا تھا کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لکھو میری طرف سے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، واقعات کو تھوڑا بہت قلم بند کیا. لیکن اس زمانے میں عام طور پر کاغذ قلم کی سہولت اتنی عام میسر نہ تھی. اکثر و بیشتر زبانی قصے ہوتے تھے جو بعد میں 2 صدی ہجری میں جا کے قلم بند کیے جاتے رہے، اور کئی حدیثوں کی کتاب معرض وجود میں آئے. اب اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی وضعی حدیثیں، فیبریکیٹڈ نیریشنز پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے ان کا رواج پڑا. لیکن یہ بہرحال ضرور ہے کہ آگے چل کر محدثین نے یعنی روایات کے کمپائلرز نے اس کے حوالے سے بڑا اہتمام کیا، بڑی چھان پھٹک کی، تحقیق کی، اور یوں جناب اس دور کا ریکارڈ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی صورت سامنے آتا ہے. اب یہ احادیث کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ بھی وہی غیر مطلب ہیں، اور ان کا یہ مقام بڑا مقام ہے. لیکن اس سے کچھ لوگوں کا اختلاف ہے. یہ بہرحال میرا موضوع نہیں کہ میں اس حوالے سے بات کروں، لیکن یہ طے ہے کہ حدیث کی کتابیں بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، جس سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی مستند کتاب جو ہمارے ہاں تسلیم کی جاتی ہے وہ ہے صحیح بخاری. اس کا بھی اصل نام جیسا ہم دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کا جو نام ہے عام طور پر تو ہم اسے صحیح بخاری شریف کہتے ہیں. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اس کے کمپائلر ہیں. اس کا جو نام شروع میں رکھا گیا تھا اس کے حوالے سے یہاں لکھا ہوا ہے دیباچے میں کہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے، صفحہ نمبر 75 پہ، 75 نمبر صفحے پہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب میں صحت کا التزام کیا ہے، یعنی بڑا بندوبست کیا ہے صحت کا، اور وہ نہیں بیان کرتے اس کتاب میں مگر صحیح حدیث کو. بالکل صحیح. اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ ان کا اصل موضوع ہے، اور یہ بات اس کتاب کے نام سے بھی انہوں نے
نام سے بھی جو انہوں نے رکھا ہے نکلتی ہے، کیونکہ اس کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ۔ یہ سنتہ و ایامہ، ایام کا جو یہ لفظ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ ایام پیغمبر علیہ السلام کے دور کی یہ باتیں اس دور کی تاریخ کے طور پر رقم ہوئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں کو تاریخ کی کتابیں نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال یہ تو صحیح ہے کہ امام بخاری نے اپنے طور پر صحیح احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اس کے اندر ایسی احادیث آج بھی موجود ہیں جس پر بحث ہوتی ہے۔ کئی صحیح حدیثوں کو بھی جو صحیح ہوتی ہیں روایات کے حوالے سے کئی علماء کرام تسلیم نہیں کرتے، ذرائعت کی بنیاد پر، عقلی بنیادوں پر۔ بہرحال یہ ایک الگ سا موضوع ہے، اس وقت میں اس سے بحث کرنا نہیں چاہتا، خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں بھی ایک اعتبار سے تاریخ کی کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد جناب تاریخ کی وہ کتابیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں، جن میں خلفاء کے کارنامے، ان کے ادوار کے بہت سے قصے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ طبری کی تاریخ ہے، ابن خلدون کی تاریخ ہے، بہت سی تاریخی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی بہت سا رتب و یابس، خشک و تر ان میں بھی بھرا ہوا ہے۔ تو یہ انداز مسلم تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بلکہ مسلم تاریخ کے ہی اندر نہیں، عام تمام اقوام کے اندر تاریخ کے لکھنے کا یہی انداز رہا ہے کہ کہانیاں، قصے، نثر اور نظم کی صورت اور اپنے ہیروز کے کارناموں کو غیر معمولی انداز سے بیان کرنے کا ایک خاص ذہن ہوتا تھا ان لوگوں کے اندر، جس کے حوالے سے تاریخ وہی کچھ ہوتی تھی، جیسا کہ نیپولین نے کہا تھا کہ ایک فیبل ہوتی تھی جس پر قوموں کا ایک ذہن بیٹھ جاتا تھا، جمع ان پہ ان کا اتفاق ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد 19ویں صدی کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد آج تک تاریخ کو سوشل سائنس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور سائنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں تحقیق ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، اور سائنس اس حوالے سے تاریخ کو آج ہسٹری کہا جاتا ہے۔ اور ہسٹری کا لفظ شروع میں نے بتایا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہز اسٹوری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، ہسٹوریا سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں این انکوائری ڈیزائنڈ ٹو ایلیسٹ ٹروتھ، یعنی سچ کو دریافت کرنے کے لیے جستجو کرنا، تحقیق اور تفتیش کرنا۔ تو تاریخ کو جناب اب اس نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں تو پھر وہی قصہ، وہی کہانیاں، رانجھے اور مجنوں کے قصے کہانیاں، اس طرح کی قصے کہانیوں سے ایک یہ تو ہوتا ہے کہ محفل گرمائی جا سکتی ہے، کسی مجلس کے اندر لوگوں کو گرمایا تو جا سکتا ہے، لیکن ہسٹری کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ ایک دور تھا، کسی زمانے میں ایک گانا تھا، ایک استاد بچوں کو پڑھاتا ہے اور انہیں گا کے کہتا ہے کہ سکندر نے پورس سے کی تھی لڑائی، تو بچہ کہتا ہے کی تھی لڑائی تو میں کیا کروں۔ تو یہ ہے بڑا سوال، سکندر نے پورس سے کی تھی لڑائی تو میں کیا کروں۔ تو یہ پرانے قصے کہانیوں کا تعلق آخر ہم سے کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اگر وہ واقعات صحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائیں اور پھر اس دور کا پورا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر ہمارے سامنے وہ قوانین آ جائیں گے جس کے تحت ہم دیکھیں گے کہ ان بادشاہوں کا زوال کیوں ہوا، ان قوموں کا عروج اور ادبار کیوں کر ہوا، کیسے ہوا۔ یہ ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا جب تاریخ کو صحیح طور سے پڑھیں گے۔ پہلے سے تاریخ کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ خوبصورت سی بات لکھی تھی۔ علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کی سوانح حیات زندہ رود میں نقل کیا ہے، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، جس میں علامہ اقبال نے تاریخ کی اہمیت کے حوالے سے خوبصورت بات لکھی ہے۔
لکھتے ہیں کہ افراد کی صورت میں احساس نفس کا تسلسل قوت حافظہ سے ہے۔ احساس نفس یعنی اپنی ذات کا احساس، اپنی میں کا احساس، اپنی خودی کا احساس، وہ قوت حافظہ سے ہوتا ہے۔ اگر قوت حافظہ محفوظ ہے، ڈسٹرب نہیں ہے، تو انسان کو اپنی ذات کا، اپنے نفس کا احساس موجود محسوس ہوتا ہے، اپنی ذات کا احساس رہتا ہے اس کے اندر، جو اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں علامہ اقبال کہ اقوام کی صورت میں اس کا تسلسل، استحکام قومی تاریخ کی حفاظت سے ہے۔ یعنی قوموں کے معاملے میں بات اور ہے، قوموں کے معاملے میں جو قومی تاریخ ہے وہ اس کی قومی تاریخ گویا اس کے احساس نفس کا ایک ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر فرد سے حافظہ چھن جائے اور اگر قوم سے اس کی قومی تاریخ چھن جائے تو جس طرح بغیر حافظے کے انسان اپنی ذات، اپنے نفس کی پہچان کھو دیتا ہے، بعین ہی قوم کی تاریخ گم ہو جائے تو قوم بھی اپنی ذات کے شعور سے بیگانہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اہمیت۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ گویا قومی تاریخ حیات ملیہ کے لیے بمنزلہ قوت حافظہ کے ہے، جو اس کے مختلف مراحل کے حسیات و اعمال کو مربوط کر کے قومی انا کا زمانی تسلسل محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قومی انا کا زمانی تسلسل محفوظ ہوتا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ تو سب اس حوالے سے دیکھیے تو تاریخ بڑی اہم چیز ہے۔ اس اہمیت کو سامنے رکھیے تو پھر وہ لوگ جو تاریخ کے اندر جھوٹے قصے، کہانیاں، افسانے داخل کر لیتے ہیں نثری صورت میں یا نظم کی صورت میں، وہ یوں سمجھیے کہ ہم سے ہمارا قومی شعور چھین رہے ہوتے ہیں، ہمیں بیجا اور بے تکی باتوں میں مگن رکھنے کا ایک ایسا ذہن ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کا آگے چل کر بڑا نقصان ہوتا ہے، قومی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کی اہمیت بہر صورت ہے۔ تاریخ ہماری قومی انا کا تسلسل ہے، قومی انا کا شعور ہے۔ اس کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے بات کرنا پڑے گی، سوچ سمجھ کے لکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ تاریخ خارجی طور پر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ ہم اگر قصے کہانیوں میں پڑ جائیں گے تو تاریخ اپنا کام دکھاتی چلی جائے گی۔ تاریخ کے اپنے قوانین ہیں، قدرت کے اپنے قوانین ہیں، معیشت معاشرت کے اپنے قوانین ہیں، جو اپنے نتائج بہر صورت ہمارے سامنے لائیں گے۔ ہم کسی طور ان نتائج سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہمیں تاریخ کو قصہ کہانیوں کا مجموعہ بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس طرح کی داستانیں جو آج کل ہماری محفلوں میں، ہماری تاریخ کی کتابوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے خطبات میں، مذہبی خطبات میں سامنے لائے جاتے ہیں، اس سے ہماری قوم کی ذہنی تربیت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کو آپ ایک ایسا مضمون سمجھیں، تاریخ کو آپ خداوندی کا فطری مظہر سمجھیں، جس کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنا چاہے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ تاریخ کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک بہاؤ ہے۔ تاریخ خود ایک زندہ رود ہے جس کو آپ اور ہم اپنی افسانوی باتوں سے بند نہیں باندھ سکتے۔ تھینک یو ویری مچ۔